اگر میں آپ سے کہوں کہ تاریخ کی سب سے بڑی طاقت صرف 313 افراد کے ہاتھوں ہار گئی، بغیر تیاری، بغیر تعداد، بغیر وسائل، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ دن ہے جس نے دنیا کو بتایا جنگ میں تعداد کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ہے جنگ بدر، ایک ایسی آزمائش جس نے صحابہ کے ایمان کو تاریخ میں امر کر دیا۔ جب اسلام کی روشنی مکہ میں پھیلی تو حق کے ساتھ کھڑے ہونا جرم بن گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کمزور اور بے سہارا مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کے سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے، کسی کو لوہے کی زرہیں پہنا کر سورج کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ان سے صرف ایک بات کہنے کو کہا جاتا تھا کہ اپنے رب سے انکار کرو، لیکن ان کے لبوں پر ایک ہی جواب تھا، احد احد احد، ایک خدا اور صرف ایک خدا۔ یہ ظلم دنوں تک نہیں، مہینوں تک جاری رہا۔ بالآخر وہ وقت آیا جب ایمان کو بچانے کے لیے وطن چھوڑنا لازمی ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے گھر، اپنی زمینیں، اپنا کاروبار، سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ ادھر مکہ میں قریش نے مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے مال پر قبضہ کر لیا اور اس لوٹے گئے مال سے اپنی تجارت کو مزید مضبوط کیا۔ یہ صرف ہجرت نہیں تھی، یہ صبر، قربانی اور ایمان کی قیمت تھی۔ مدینہ کی خاموش فضا میں ایک خبر گونجنے لگی، قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی قافلہ نہیں تھا، اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور اس میں سونے، چاندی، کپڑے اور قیمتی سامان تجارت بھرا ہوا تھا۔ لیکن اس قافلے کی حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ مال در حقیقت ان مسلمانوں کا تھا جو مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور قریش مسلمانوں کے تجارتی قافلے لوٹا کرتے تھے، اور لوٹ مار کرتے ہوئے وہ مدینہ کی سرحد تک آ جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جنگ نہیں تھا، نہ ہی خون بہانا تھا۔ مقصد صرف ایک تھا، اپنے چھینے اور لوٹے گئے حقوق کی واپسی اور ظلم کے اس نظام کو روکنے کی کوشش۔ لیکن آنے والا وقت ایک بڑے فیصلے کی خبر دے رہا تھا۔ جب ابو سفیان عقل مندی سے تجارتی قافلہ بچا کر مکہ کی راہ لے چکے تھے تو بظاہر معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن قریش کے سردار غرور اور تکبر میں آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، اب ہم واپس نہیں لوٹیں گے، ہم بدر جائیں گے، وہاں قیام کریں گے، جشن منائیں گے، شراب پیئیں گے اور عرب کو دکھائیں گے کہ مکہ کی طاقت کیا ہے۔ یہ فیصلہ عقل سے نہیں، غرور سے کیا گیا۔ رفتہ رفتہ مکہ میں جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، تلواریں نکالی گئی، زرہیں پہنی گئی، گھوڑے تیار کیے گئے اور مختلف قبائل کو پیغام بھیجا گیا۔ یوں قریش کا تقریباً 1000 افراد پر مشتمل لشکر نکلا، دفاع کے لیے نہیں بلکہ اپنی برتری جتانے کے لیے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو صرف بدر میں نہیں بلکہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھی جائیں گی۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی کہ قریش ہتھیاروں کے ساتھ ایک مکمل جنگی لشکر لے کر بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو فضا بدل گئی۔ یہ صرف ایک قافلہ نہیں رہا تھا، اب سامنے جنگ کا امکان تھا۔ اس نازک لمحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے مسلط نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے لوگو، مجھے اپنی رائے دو۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ قیادت کا وہ اصول تھا جس میں امت کو فیصلے کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ مجلس میں سکوت چھا گیا، ہر چہرہ ذمہ داری کے احساس سے بوجھل تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ہم اللہ اور آپ کے حکم پر قائم رہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی مجلس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے اور ہم یہاں بیٹھے رہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی اور پیچھے بھی۔ اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں لے جائے تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان نمایاں ہوا، لیکن آپ ابھی بھی مجلس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مہاجرین اپنی بات کہہ چکے تھے، لیکن انصار کی رائے ابھی باقی تھی، کیونکہ بیعت عقبہ میں یہ بات واضح تھی کہ انصار مدینے کے اندر آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے کے باہر جنگ اس عہد میں صراحتاً شامل نہ تھا۔ اتنے میں انصار کی صفوں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے تو ہم اس میں کود جائیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان اور خوشی نمایاں ہوئی۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی، امت متحد ہو چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بدر میں پہنچے تو سب سے پہلے سوال یہ نہیں تھا کہ جنگ کب ہونگی، بلکہ یہ تھا کہ کہاں ٹھہرا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ فرمایا اور صحابہ خیمہ لگانے لگے۔ اسی وقت ایک صحابی آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مقام اللہ کے حکم سے طے ہوا ہے یا یہ جنگی حکمت عملی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حکمت عملی ہے۔ تب ان صحابی نے عرض کیا، پھر میری رائے ہے کہ ہم کنویں کے قریب پڑاؤ کریں تاکہ پانی دشمن کے قبضے میں نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تاخیر کے یہ رائے قبول فرما لی۔ پڑاؤ تبدیل کیا گیا، کنویں کے قریب خیمے لگائے گئے اور مسلمانوں کو پانی پر برتری حاصل ہو گئی۔ چونکہ یہ جنگ کا ذکر ہے، اس لیے ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں جنگ بے قابو تشدد کا نام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ جنگ میں بھی حدود قائم رہیں گے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، کھیت نہیں جلائے جائیں گے اور لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی جائیں گی۔ یہ بدر کی رات تھی، خاموش، گہری اور فیصلہ کن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں داخل ہوئے، نہ نیند نہ آرام۔ آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور بار بار یہی عرض کرتے رہے، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا دین باقی نہیں رہے گا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ یہ وہی وعدہ تھا جس کا ذکر قرآن میں نازل ہوا کہ اللہ اپنی مدد نازل کرے گا۔ فجر کی روشنی پھیلی اور بدر کا میدان خاموشی سے بیدار ہوا۔ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صفیں درست کی، دل دھڑک رہے تھے۔ اسی لمحے جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ لڑائی صرف ہتھیاروں کی نہیں تھی، یہ توکل، صبر اور یقین کی آزمائش تھی۔ قرآن نے اس دن کے بارے میں فرمایا، تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ جب سورج بلند ہوا تو بدر کا میدان خاموش ہو چکا تھا۔ وہ شور، وہ ٹکراؤ، وہ للکار سب ختم ہو چکا تھا۔ قریش کا غرور ریت میں دفن ہو چکا تھا اور ان کا لشکر پسپا ہو چکا تھا۔ یہاں 70 کفار مارے گئے، جس میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل جیسے بڑے سردار شامل تھے، اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد صحابہ نے بیان کیا کہ جنگ کے دوران ایسے مناظر سامنے آئے جو عام نہیں تھے۔ ایک انصار صحابی روایت کرتے ہیں کہ وہ دشمن کی طرف بڑھے، وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے ہی دشمن زمین پر گرا پڑا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سفید لباس میں سواروں کو دیکھا اور ایسی ضربوں کے نشان دیکھے جو انسانوں کے نہ تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مدد آسمانوں سے آئی تھی۔
کل تک جو مسلمان کمزور سمجھے جاتے تھے آج وہ حق کے علمبردار بن چکے تھے۔ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ حق کو نہ دبایا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ فتح دنیا کو یہ سکھا گئی کہ جب ایمان قیادت بن جائے تو تعداد معنی کھو دیتی ہے، اور یہ پیغام دیتی ہے کہ کامیابی صرف اللہ پر یقین سے ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔